ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جن کاموں کی وجہ سے یہ عشرہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، ان کاموں میں سے دو اہم کام اسی عشرے کے اندر انجام پاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مناسک حج کی ادائیگی، اور دوسرا کام ہے قربانی۔ یہ دونوں عمل شریعت میں بہت ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ان دونوں عمل کا اجر و ثواب بے انتہا اور بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں عمل کا تعلق ایک ذات سے ہے، ایک شخصیت سے ہے، اور وہ ذات و شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ عمل قربانی بھی اسی کی سنت ہے، اور مناسک حج، اعمال حج کے اندر بھی بہت سے اعمال اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زندگی سے منسلک اور وابستہ ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے ان اعمال کو، زندگی کے ان کے کاموں کو قیامت تک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے مشروع قرار دیا، مقرر قرار دیا بطور عبادت کے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، ان کی آزمائش کی، ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان آزمائشوں کو صحیح طور پہ پورا کیا، ان آزمائشوں کو پاس کیا اور ان میں کھرے اترے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اس امتحان میں کامیابی کے بعد، آزمائش سے صحیح طور پہ گزر جانے کے بعد، اللہ نے خوش ہو کے اعلان کیا، انی جاعلک للناس اماما، کیا ابراہیم ہم نے آپ کو جو آزمایا، جو آزمائش میں ڈالا، آپ کو جو امتحان میں ڈالا، آپ نے ان تمام چیزوں کو بحسن خوبی پورا کیا، انجام دیا، تو اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے امام مقرر کر دیا ہے، امام بنا دیا، پیشوا بنائے، مقتدا بنا دیا، رہبر بنا دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار میرے ساتھ ساتھ میری اولاد جو آئے گی ان کو بھی یہ مقام مرتبہ عطا کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، کہ تمہاری اولاد میں جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو یہ میرا مرتبہ، یہ مقام، یہ رتبہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اور ان کے مقام و مرتبہ جو حاصل ہوا ان کو، ان کے سبب کو بیان فرمایا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیے ہوئے آزمائش کو پورا کیا، تو اللہ رب العالمین نے انعام کے طور پہ، اکرام کے طور پہ اس کو پوری کائنات کے انسان امام بنا دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکار جو مسلمان تھے، جو مومن تھے، ان کی زندگی میں اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اذ قالوا لقومہم،
کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے عمل سے بری ہوں، میں تمہارے عمل سے، شرک والے عمل سے میں کیا ہوں؟ بری ہوں، ذمہ ہوں، الگ تھلگ ہوں۔ ومما تعبدون من دون اللہ، اور تمہارے ان معبودوں سے بھی جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا، ان سے بھی میں کیا ہوں؟ بری ہوں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے اس عمل کے، تمہارے اس عقیدے کے، تمہارے اس خیالات کے ہم منکر ہیں۔ وبدا بیننا وبینکم العداوہ، اور ہمارے تمہارے درمیان دشمنی کیا ہو گئی؟ ظاہر ہو چکی ہے، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پہ ایمان لے کے آ جاؤ۔ یعنی تمہاری اور میری دشمنی تمہارے ساتھ کس بنیاد پہ ہے؟ تمہارے شرک کی بنیاد پہ ہے، اللہ کے دین سے دور ہونے کی بنیاد پہ ہے۔ جب تو تم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے تب تک میری دشمنی تمہارے ساتھ جاری رہے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اور یہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر پڑھیں، تقریباً قرآن کے اندر جن انبیاء کرام کا کثرت سے تذکرہ ہوا ہے ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 70 سے زائد مقامات پہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کا تذکرہ کیا ہے، ان کے مقام و مرتبات، ان کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ اور خود ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت، ان کے مناقب کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، وما کان من المشرکین، کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہاں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دے رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آگے خود اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اے مسلمانوں اللہ کے راستے میں بھرپور کوشش کرو جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اور هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اسی اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اس امت کے اندر، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین کے معاملے میں تمہارے پر کوئی تنگی اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ، دین پہ قائم رہو، دائم رہو۔ هُوَ سَمَّاكُمْ مسلمین، اور اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے کے لوگوں میں بھی اور اس کتاب کے اندر بھی، یعنی قرآن حکیم کے اندر بھی تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، اور پہلے کے شریعت میں بھی یہ مسلمان لقب تمہارا اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ، دین پہ قائم و دائم رہو، اور یہ مسلمان کا لقب اللہ نے تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اس سے یہ لقب کا منتخب کرنا قرآن کے اندر بھی ہے، اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں سب کے اندر بیان ہوا ہے۔ اور یہی نہیں، ایک جگہ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قل صدق اللہ، اے نبی آپ اعلان کر دیں صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم، کہ تم لوگ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے الگ ہیں، بیزار ہیں، اعراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، کہ وہی شخص، وہی انسان ملت ابراہیم سے اعراض کرے گا، دور بھاگے گا، جو بے وقوف ہے، نادان ہے، کم عقل ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھی منتخب کر لیا، اور آخرت کے اندر بھی ہم نے اس کو منتخب کر لیا۔
تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اور انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم ملت ابراہیم پہ قائم رہو، ملت ابراہیم پہ قائم رہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا وہ تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام ہی کے اولاد میں تھے۔ تمام کے تمام جتنے انبیاء کرام آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، چاہے وہ رسول ہوں چاہے انبیاء ہوں، سب کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور جتنی کتابیں آئی سب کتابیں انہی کے اولاد میں آئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے اللہ کے نبی کے زمانے تک جتنے ملت والے تھے، جتنے مذہب والے تھے، سب کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے پیروکار ہیں۔ ہمارا پیشوا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ہمارے رہبر کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ہمارے مقتدا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ہم کس کے پیروکار ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ یہودی جنہوں نے پوری زندگی ہمیشہ انبیاء کی تکذیب کی، انبیاء کی تکفیر کی، اور انبیاء علیہ السلام کی ملت کو، شریعت کو جھٹلایا، نبیوں کی، انبیاء کرام کی کو جھٹلایا، ان یہودیوں کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پہ قائم ہیں، ابراہیم ہمارے پیشوا اور رہبر ہیں۔ یہودی، نصرانی اور عیسائی جنہوں نے دین کے نام پہ بدعت و گمراہی کو چن لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے شریعت کو نظر انداز کر کے بناوٹی شریعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہمارے پیشوا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ خود اہل مکہ، مشرکین مکہ جنہوں نے توحید کو فراموش کر دیا تھا، توحید سے اعراض کر کے، اللہ کے عبادت کو چھوڑ کر کے، توحید سے روگردانی کر کے، خود خانہ کعبہ جو اس دنیا کا سب سے پہلا گھر تھا، جو توحید کا مرکز تھا، توحید کا سینٹر تھا، جہاں سے توحید کا اعلان اللہ نے کیا، اسی گھر کے اندر 360 بتوں کو بنا کے رکھا تھا۔ ان مشرکین کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، ان کی ملت پہ قائم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ان تمام لوگوں کے دعوے کو خارج کیا اور فرمایا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کان حنیفا وما کان من المشرکین، کہ اے یہودی اور نصرانیوں، تمہارا دعویٰ کرنا کہ ابراہیم ہمارے پیشوا ہیں، پیروکار ہیں، مقتدا ہیں، رہبر ہیں، وہ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے، بلکہ وہ پکے، سچے اور یکسو ہونے والے مسلمان تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ان تمام لوگوں کے دعوے کو خارج کر دیا جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جوڑتے تھے، اور اس کے باوجود امت محمدیہ کو ملت ابراہیم کی پیروی کی دعوت دی کہ اے نبی آپ اعلان کر دیں اور ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ اور آج آپ دیکھیں خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگرچہ حدیث سندن ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ اور اس بات کی تائید خود قرآن کریم سے ہوتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے اور اللہ سے جہاں بہت سے باتوں کی دعا کی، وہاں پہ انہوں نے ایک دعا یہ بھی کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر جدید سے فارغ ہو گئے تو وہاں انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تو اس مکہ کے اندر جہاں تیرا گھر تعمیر ہوا ہے، اسی مکے میں سے، اسی مکے کے باشندوں میں سے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ایک رسول کو بھیجنا،
لیکن اب رسول کو مبعوث کرنا جو تیری کتاب کی تلاوت کریں گے اور لوگوں کو دانائی حکمت کی باتیں سکھائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کی تزکیہ کریں گے، ان کو شرک کی غلطوں سے، بدعت و خرافات سے، بددینی سے پاک و صاف کریں گے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً کئی ہزار سال پہلے یہ دعا فرمائی تھی اور یہ دعا اللہ کے نبی کے بارے میں تھی۔ چنانچہ پھر اللہ کے تعالیٰ نے اسی مکہ کے اندر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جس نبی نے اسی مشن کو آگے بڑھایا جو مشن لے کر کے، جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ لے کر کے حضرت ابراہیم السلام دنیا کے اندر آئے تھے۔ اگر آپ ابراہیم السلام کی زندگی کو اور اللہ کے نبی کی زندگی کا موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا دونوں جگہ کا ماحول ایک تھا۔ ابراہیم السلام کی جب پیدائش ہوئی، جب وہ اپنے ہوش کو سنبھالا اور لوگوں سے دنیا کے حالات کا جائزہ لیا تو پایا کہ پوری قوم، پورا ملک، پورا سماج شرک و بدعت میں ڈوبا ہوا ہے۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر کے اسی کی پوجا کرتے ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں، اور یہی ماحول تھا مکہ کے اندر۔ جب اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا تو اللہ کے نبی نے بھی ایسا ہی ماحول پایا کہ مشرکین مکہ بھی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر کے اپنا معبود، اپنا خالق و مالک سمجھ کر کے ان کی پرستش کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دونوں شریعت کے اندر اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور ابراہیم السلام کو جو دعوت تبلیغ کا حکم ملا، دونوں کا ماحول کم و بیش یکساں تھا۔ اسی وجہ سے جن مشکلات و پریشانی کا سامنا ابراہیم السلام کو کرنا پڑا، ویسے ہی پریشانی کا سامنا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرنا پڑا۔ تو ابراہیم السلام کی پوری زندگی آزمائش میں گزری، پریشانی میں گزری، پوری زندگی وہ قوموں سے جھگڑتے رہے، لڑتے رہے۔ کس بات کے لیے؟ دنیا داری کے لیے نہیں، توحید کی دعوت کے لیے، توحید کو پھیلانے کے لیے، کہ جس توحید کو اللہ نے اس دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ بنایا تھا، اور جس توحید کی دنیا کی تخلیق ہوئی ہے، جب دیکھا کہ ان کی قوم اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا کر رہی ہے، خود ان کا باپ آزر جو بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان آپ ایسی چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور نہ جو کسی بات سے آپ کو بے نیاز کر سکتی ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی پرستش نہ کریں، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی چیز کی بھی پوجا کرنا، بت ہو، شجر ہو، حجر ہو، کسی بھی مخلوق کی پوجا کرنا، عبادت کرنا، یہ شیطانی عمل ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان تو اللہ کھلا ہوا دشمن ہے، نافرمان ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس شریعت آئی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ نے مجھے شریعت دے کے بھیجا ہے۔ فاتبعنی، میری پیروی کریں، میری اتباع کریں، اور میں آپ کو سیدھے راستے رہنمائی کروں گا، سیدھے راستے رہنمائی کروں گا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کے اس توحید سے دور ہونے کی بنا پر، شرک میں مبتلا ہونے کی بنا پر کہیں آپ کو اللہ کا عذاب سے دوچار نہ ہونا پڑے، کہیں آپ کے اللہ کا عذاب نہ ہو جائے۔ اتنے اچھے انداز میں آپ اپنے باپ کو تبلیغ کی، توحید کا درس دیا، توحید کا پیغام دیا، شرک سے دور رہنے کی تلقین کی، لیکن اس کے باوجود اس کے باپ نے کیا کیا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم مجھے اپنے معبودوں سے برگشتہ کر رہے ہو، برگشتہ کرتے ہو؟ اور لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو نے اپنے اس کام سے باز نہیں رہا، مجھے دعوت تبلیغ کرنا تم نے بند نہیں کیا، تو میں تمہیں پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا۔ یہ باپ کا رد عمل تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، شروع سے لے کے آخر تک آزمائش ہی آزمائش، اللہ نے بڑے بڑے آزمائشوں میں آزمایا۔ آگ میں قوم نے ڈالا، جب اس کی قوم سے مناظرہ ہوا اور قوم بے بس لاچار ہو گئی، ان کا جواب نہ دے سکی، اور ابراہیم السلام نے ان کے سامنے ان کی معبودوں کی بے بسی کو ظاہر کیا،
اور فرمایا اُفِّل لَكُمْ لِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہارے اوپر افسوس ہے، تمہارے اوپر تف ہے کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ کسی چیز کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو ان کے قوم نے کہا کہ اے لوگو، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، کہ ان کو آگ میں جلاؤ، ان کو آگ میں ڈال دو اور اپنے معبود کی تم کیا کرو، مدد کرو۔ چنانچہ ان کی قوم نے مل کر کے اجتماعی شکل میں آگ تیار کیا اور آگ میں ابراہیم السلام کو ڈالا گیا، لیکن اللہ کا حکم آیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اور چنانچہ آگ کا مالک بھی اللہ رب العالمین، پانی کا مالک بھی اللہ رب العالمین، اللہ کا حکم آیا، دہکتی ہوئی آگ آسمان سے جس آگ کا شعلہ باتیں کر رہی تھی، وہ آگ کا شعلہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں کسی بالکل محفوظ و مامون ہو گئے اور صحیح سالم واپس آئے۔ اور پھر جب قوم نے دیکھا کہ ہمارا دعوت تو ناکام ہو گیا، ہماری تدبیر ناکام ہو گئی، پھر ان کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ چنانچہ پھر ابراہیم السلام اپنی بیوی کو لے کر کے عراق سے نکلے، ملک شام کی طرف جانے لگے۔ پھر راستے میں ایک بڑی آزمائش آئی، ایک ظالم بادشاہ نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام پہ غلط نگاہ ڈالا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کوشش کی۔ وہاں پہ بھی اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا، سرخرو کیا۔ پھر اس کے بعد آزمائش کا دور ختم نہیں ہوا، اللہ نے بڑھاپے کے اندر 80 سال کی عمر کے اندر ابراہیم السلام پہنچ چکے تھے اور اولاد سے محروم تھے۔ اللہ نے اولاد نرینہ عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک لڑکا عطا کیا، بڑے خوش تھے، لیکن بچہ ابھی چلنے لگا، دوڑنے لگا۔ فلما بلغ معه السعي، جب بچہ دوڑنے کے قابل ہوا تو اللہ نے خواب میں دکھا ابراہیم کو کہ تم اپنے بچے کو ذبح کرو۔ اور یہ خواب 1 دن 2 دن 3 دن آیا۔ جب ابراہیم سمجھ گئے یہ اللہ کا حکم ہے، بچے کو بلایا، وہ معصوم بچہ جو ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، جو ابھی کھیلنے کودنے مگر ہے، ان سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے، تمہاری کیا رائے ہے، میرا یہ خواب کیسا ہے؟ اب یقین کریں، سوچیں، ایک چھوٹا ننھا معصوم سا بچہ، ان کی تربیت کیسی ہوئی، ان کی تربیت کا ماحول کیسا تھا کہ بچہ بول پڑا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان اگر آپ کا یہ خواب اللہ کا حکم ہے، آپ کو لگ رہا ہے اللہ کا حکم ہے، تو آپ اس خواب کے کو پورا کیجئے اور مجھے ذبح کرنے میں گریز نہ کریں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور پھر جب دونوں باپ بیٹے نکلے اللہ کے راستے میں اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے اور دونوں تیار ہو کر کے بیٹے کو لٹایا، کیسا منظر رہا ہوگا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے معصوم بچے کو اپنے ہاتھ سے لٹا کر کے ذبح کرنے تیار ہے۔ اور یہ نظارہ آسمانوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، اور رب کائنات کی رحمت جوش میں آئی اور وہاں سے فوراً حکم نازل ہوا قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے ہمارے خواب کو، ہمارے حکم کو سچ کر دکھایا، ہمارا مقصد بیٹے کو ذبح کرنا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اس بیٹے کی جگہ میں، اس کی جگہ میں ایک مینڈا بھیجا اور فدیناہ بذبح عظیم، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسماعیل کو ایک ذبح عظیم کے فدیہ دے کر کے ہم نے اس کو چھڑا لیا۔ ان ھذا لبلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور کتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ باپ کو حکم دے رہا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، لیکن باپ کے دل میں کوئی ملال نہیں آیا، کوئی بیٹے کی شفقت غالب نہیں آئی، کوئی ممتا غالب نہیں آیا، ماں کے اوپر کوئی بیٹے کی ممتا غالب نہیں آئی، اور ماں بیٹا باپ سب اللہ کے حکم کے اوپر قربان ہونے کے لیے اپنی فداکاری، اپنی جانثاری کا ثبوت دینے تیار ہو گئے۔ تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس قربانی کو قیامت کی صبح تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے مشروع قرار دیا، مشروع قرار دیا میرے بھائی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ آزمائش کا مرحلہ تھا۔ یہی نہیں بلکہ ایک آزمائش اور تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی اور ابراہیم آپ کی بیوی ہاجرہ اپنے معصوم بچے کو لے کے گھر میں تھی، اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم اپنے اس بیوی کو اور اس معصوم بچے شیرخوار بچے کو جو ابھی دودھ پی رہا ان کو لے کے جاؤ اور مکہ کے وادی غیر ذی زرع جو چچر میدان ہے وہاں چھوڑ کے آؤ۔ چنانچہ ابراہیم السلام آئے، اور اس زمانے مکہ کے اندر نہ کوئی گھر تھا، نہ مکان تھا، نہ آبادی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، چچر
فاصل میدان تھا, سنگلاخ وادی تھی, وہاں پہ چھوڑ کے جانے لگے. بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہا ابراہیم ایسی جگہ میں یہاں کوئی انسان ہے, نہ کوئی چرندہ ہے, نہ کوئی کچھ ہے, آپ ہمیں ایسی جگہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابراہیم کچھ نہیں بولے. 3 بار بیوی نے کہا, پھر بیوی نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے. تو ابراہیم نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو بیوی نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ بے فکر ہو جائے, مجھے اپنے رب پہ یقین ہے, اعتماد ہے کہ میرا رب مجھے میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا. یہ اللہ کتنی بڑی آزمائش تھی. ایک معصوم بچے کو قرآن خود آیا غیر ذی زرع, ایسی جگہ جہاں کوئی ہریالی وریالی نہیں تھی, اس جگہ میں چھوڑنے کا حکم ملا. اور یہ بھی بڑی آزمائش تھی. اس آزمائش کو بھی ابراہیم السلام نے پورا کر دکھایا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اس کے رب نے اس کو آزمایا اور اس نے اس آزمائش کو پورا کر دیا تو اللہ نے اعلان کر دیا انی جاعلک للناس اماما, کہ ہم نے ابراہیم کو پوری کائنات کا امام بنا دیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے, اپنا خلیل بنا لیا ہے. تو میرے بھائی یہ قربانی کا عمل جو ہم انشاءاللہ پرسو کرنے جا رہے ہیں, یہ ابراہیم السلام کی بہت بڑی سنت ہے, بہت بڑی سنت ہے. اور صرف گوشت کھانا مقصد نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم اپنے اندر اسی طریقے کا توحید کا جذبہ پیدا کریں, اسی اندر اپنے صبر و استقامت کریں, اور ہمارے پر جو پریشانی آئے, دنیائی پریشانی آئے, مالی پریشانی آئے, قوم کا پریشانی, دعوت تبلیغ کا پریشانی آئے, ہر پریشانی کو ہم صبر و استقامت سے جھیلیں اور اس پہ عمل کریں, اور اپنے قدم کے اندر ہم کسی قسم کی تزلزل پیدا نہ کریں. اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی دعوت کے لیے, اللہ کا کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جو بھی پریشانی آ جائے, یہ ہمیں قربانی یہ سکھاتی ہے. ابراہیم السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ہر پریشانی کو اسی جذبے کے ساتھ پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا انعام نازل کرے گا, اپنی رحمت اتارے گا, اور ہمارا مقام و مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بلند کرے گا میرے بھائی. تو یہ ابراہیم السلام کی زندگی کے چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کی. اور مقصد یہی ہے کہ قربانی صرف گوشت کھانے کا نام نہیں ہے, قربانی صرف موٹے جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ ان کے ذریعے سے ہمیں بہت سے پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے. ہم ان پیغام کو ہمیں سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, اور اس پہ عمل کرنا ہوگا, تب ہم صحیح طور پہ اپنے اسلام کو, اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طور پہ ابراہیم علیہ السلام اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اندر بھی اسی طریقے کا صبر و استقامت, جوان مردی, حوصلہ, جان ساری, فداکاری اللہ عطا فرمائے. جس